بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مختلف امتحانات آتے رہے اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ ان امتحانوں میں سرخرو ہوتے رہے۔ ان امتحانات میں سب سے پہلا یہ تھا کہ آپ کو نار نمرود میں پھینکا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ میں بھی آپ کو صبر و شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو دوسرا امتحان آیا وہ یہ تھا کہ آپ کو اپنے علاقے سے ہجرت کرنی پڑی۔ ہجرت کرنے کے بعد آپ نے اپنے لخت جگر اور اپنی زوجہ کو ایک سنسان مقام پر چھوڑ دیا جہاں نہ کوئی آباد تھا نہ کوئی مکین تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فیصلے پر صبر و شکر بجا لاتے ہوئے احکام کی پیروی کی۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام 13 برس کے ہوئے تھے تو آپ کو ذبح کرنے کا جو خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تھا اس کی تکمیل کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے اسماعیل علیہ السلام کو بتایا اور پھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کیسے اس امتحان میں سرخرو ہوئے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیسے بیت اللہ کی تعمیر کی اور تعمیر کے اندر دونوں شخصیات نے کیا کیا کردار ادا کیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کیسے ہوئی، اور یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سب سے پہلے کس سواری کا انتخاب کیا اور آپ نے کس جانور کو بطور سواری استعمال کیا تھا۔ محترم ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام اگرچہ فلسطین میں مقیم تھے مگر برابر مکہ میں جناب ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو دیکھنے آتے رہتے تھے۔ اسی اثناء میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے اس بات کا تذکرہ کیا تو دونوں باپ بیٹوں نے بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دی۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ بیت اللہ کی سب سے پہلے اساس یعنی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں رکھی گئی تھی اور ملائکۃ اللہ نے ان کو وہ مقام بتا دیا تھا جہاں کعبہ کی تعمیر ہونی تھی، مگر ہزاروں سال کے حوادثات زمانہ نے اس کو بے نشان کر دیا تھا۔ البتہ اب بھی وہ ایک ٹیلا یا ابری ہوئی زمین کی شکل میں موجود تھا۔ یہی وہ مقام تھا جس کو وحی الہی نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا اور انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے اس کو کھودنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی کھودنا شروع کیا تو سابقہ تعمیر کی بنیادیں نظر آنے لگی، انہی بنیادوں پر بیت اللہ کی تعمیر کی گئی تھی، مگر قرآن مقدس نے بیت اللہ کی تعمیر کا معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی سے شروع کیا۔ اس سے پہلے کس نے بیت اللہ کی تعمیر کی اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ حاصل یہ ہے کہ اس واقعہ سے قبل تمام کائنات اور دنیا کے گوشہ گوشہ میں بتوں اور ستاروں کی پرستش کے لیے ہیکل اور مندر موجود تھے اور انہی کے ناموں پر بڑی بڑی تعمیرات کی جاتی تھی۔ یونانیوں نے مشہور قلعہ بعلبک میں اسی بال کا مشہور ہیکل بنایا تھا جو آج تک یادگار چلا رہا ہے۔ غزہ کے باشندے داجون مچھلی دیوی کے مندر پر چڑھاوے چڑھاتے تھے جس کی شکل انسان جیسی اور جسم مچھلی کا بنایا گیا تھا۔ اہل فارس نے آگ کی تقدیس کا اعلان کرتے ہوئے آتش کدے تیار کیے اور آگ کو پوجنے لگے۔ رومیوں نے جناب مسیح اور کماری مریم کے بت بنا کر کلیساؤں کو زینت دی، مگر ان سب کے برعکس صرف خدائے واحد کی پرستش اور اس کی یکتائی کے اقرار میں سر نیاز جھکانے کے لیے اور توحید الہی کی سربلندی کے اظہار کے لیے دنیا کے بت کدوں میں پہلا گھر جو خدا کا گھر کہلایا وہ یہی بیت اللہ ہے، جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے۔ بے شک سب سے پہلے وہ گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا البتہ وہی ہے جو مکہ میں ہے، وہ سر تاپا برکت ہے اور جہاں والوں کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ اسی تعمیر کو یہ شرف حاصل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر اس کا معمار اور اسماعیل علیہ السلام جیسا نبی اور ذبی اس کا مزدور، باپ بیٹا برابر اس کی تعمیر میں مصروف رہیں، اور جب اس کی دیواریں اوپر اٹھتی ہیں اور بزرگ باپ کا ہاتھ اوپر تعمیر سے معذور ہو جاتا ہے تو قدرت کی ہدایت کے مطابق ایک پتھر کو استعمال کیا جاتا ہے جس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے ہاتھ سے سہارا دیتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام اس پر چڑھ کر تعمیر کرتے جاتے ہیں۔ جیسے جیسے اوپر ہونے کی ضرورت محسوس ہوتی وہ پتھر اوپر ہو جاتا اور جب نیچے اترنا ہوتا اللہ کے حکم سے وہ پتھر چھوٹا اور نیچے ہو جاتا تھا۔ اسی پتھر پر جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے قدموں کے نشانات بھی محفوظ ہو گئے تھے۔ اب جو کہ رہتی دنیا تک حرم کعبہ میں اس کی حجاج کرام زیارت کا شرف حاصل کرتے ہیں،
اور اس مقام پر نوافل ادا کرتے ہیں۔ یہی وہ یادگار ہے جو آج مقام ابراہیم کے نام سے موسوم ہے۔ محترم ناظرین، جب تعمیر اس حد پر پہنچی جہاں آج حجر اسود نصب ہے تو جبرائیل علیہ السلام نے ان کی رہنمائی کی اور حجر اسود کو ان کے سامنے ایک پہاڑی سے محفوظ نکال کر دیا، جس کو جنت کا لایا ہوا پتھر بھی کہا جاتا ہے، تاکہ وہ نصب کر دیا جائے۔ جب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیاد چن رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ شریک تھے تو یہ بظاہر ہاتھوں سے پتھر ہی چن رہے تھے، لیکن زبان و دل سے یہ دعا بھی کر رہے تھے، اے پروردگار، ہم تیرے دو عاجز بندے تیرے مقدس نام پر اس گھر کی بنیاد رکھ رہے ہیں، ہمارا یہ عمل تیرے حضور قبول ہو، بلا شبہ تو ہی ہے جو دعاؤں کو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ناظرین گرامی، جب بیت اللہ تعمیر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ یہ ملت ابراہیمی کے لیے قبلہ اور ہمارے سامنے جھکنے کا نشان ہے، اس لیے یہ توحید کا مرکز قرار دیا جاتا ہے۔ تب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے اللہ، ان کو اور ان کی ذریت کو اقامت صلاۃ و زکوٰۃ کی ہدایت دے اور استقامت بخش، اور ان کے لیے پھلوں، میووں اور رزق میں برکت عطا فرما، اور تمام دنیا کے حصوں کے بسنے والوں میں سے ہدایت یافتہ گروہ کو اس طرف متوجہ کر کہ وہ دور دور سے آئیں اور مناسک حج ادا کریں اور ہدایت و رشد کے اس مرکز میں جمع ہو کر اپنی زندگی کی سعادتوں سے دامن بھریں۔ محترم دوستو، اسی طرح بیت اللہ شریف کی تعمیر جناب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے فضل و کرم سے مکمل کی۔ آپ کے علم ہوگا کہ اوائل اسلام میں بیت اللہ مسلمانوں کا قبلہ نہیں تھا، بلکہ قبلہ اول بیت المقدس تھا، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی منشا اور چاہت کی وجہ سے قبلہ اول یعنی بیت المقدس سے ہٹا کر مسلمانوں کو حقیقی اور دائمی قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ محترم دوستو، تعمیر مکمل ہونے کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی صفائی، امامت اور آنے والے زائرین کی خدمت سمیت تمام کام جناب اسماعیل علیہ السلام کے سپرد فرمائے اور ان کو نصیحت و ہدایات دیتے ہوئے بیت اللہ شریف کا متولی مقرر فرمایا۔ پھر آپ خود واپس ملک شام چلے گئے۔ دوستو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دوسری اہلیہ سیدہ بنت مدار سے آپ کے 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ سب کے سب اپنی قوم کے سردار بنے اور ہر ایک نے بستیاں آباد کی۔ ان کی اولاد اتنی کثیر تعداد میں بڑھی کہ حجاز سے نکل کر شام، عراق اور یمن تک پھیل گئے۔ حجاز مقدس کے تمام عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 2 صاحبزادوں یعنی قیدار اور نابد کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حجاز مقدس اور اس کے آس پاس کی تمام آبادیوں نیز قوم جرہم، قوم عمالیق اور اہل یمن کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 3 اوصاف نہایت صراحت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، تعمیر کعبہ کے دوران اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شانہ بشانہ شریک رہے۔ نمبر 2، آپ وعدے کے بڑے پکے اور سچے تھے۔ نمبر 3، آپ لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ محترم ناظرین، مورخین نے لکھا ہے کہ دنیا میں جو شخص سب سے پہلے گھوڑے پر سوار ہوا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اس سے پہلے گھوڑا وحشی جانور تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے سدھایا اور مانوس کیا، پھر اس پر سواری کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑوں کو اپناؤ اور ان پر سواری کرو، بے شک یہ تمہارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 137 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کے صحن میں میزاب رحمت اور حجر اسود کے درمیان اپنی والدہ کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔